بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 21ویں تاریخ ہے۔ 21ویں تاریخ کی دعا میں روزہ دار ایک بندہ پروردگار اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا۔ یہ دعا کے فقرے ہیں کہ جس میں ایک بندہ اپنے پروردگار سے مہم ترین چیز اپنے خدا سے طلب کر رہا ہے، وہ ہے رضایت پروردگار، کہ پروردگارہ مجھے اس دن اپنی مرضی کی طرف رہنمائی فرما، ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا، اور شیطان کے لیے کوئی راستہ قرار نہ دے۔ یہاں پر بندے نے پروردگار عالم کی رضایت کو طلب کیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ پروردگار تم سے راضی ہے تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو کہ نہیں۔ اگر اپنی زندگی میں تم اپنے پروردگار سے راضی ہو تو یاد رکھو تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر اپنے پروردگار سے شکایت کرتے رہتے ہیں، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو وہ دے دیا، ہمیں نہیں دیا، فلاں کا بیٹا صحیح و سالم ہے، ہمارا بیٹا مریض ہے۔ نہیں، ہمیں ہر حال میں اپنے پروردگار سے راضی رہنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کتے کے اندر جو ایک جانور ہے، جو ایک نجس جانور ہے، 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے 2 خوبیاں ایسی ہیں کہ ہم کو اس سے درس لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے راضی رہتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے مالک کو تنہا نہیں چھوڑتا، رہا نہیں کرتا، آزاد نہیں کرتا۔ عزیزوں، اگر کتے کا مالک کتے کو دھتکارتا ہے، دے چاہے نہ دے، لیکن وہ اس سے راضی رہتا ہے۔ اگر دھتکار دیتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے، پلٹ کر اپنے مالک کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن ذرا ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، 2 دن مسجد گئے، 3 دن مسجد گئے، ہم مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کم سے کم کتے سے ہم کو سیکھ لینا چاہیے کہ کسی بھی حال میں اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے اور اپنے مالک کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ پروردگار شیطان کو اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد بھی ہم پر مسلط نہ ہونے دے۔ عزیزوں، کچھ راستے ایسے ہیں یا کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جن پر شیطان مسلط نہیں ہوتا۔ 3 گروہ ایسے ہیں، ثلاثۃ معصومون من ابلیس و جنودہ۔ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جو شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ رہتے ہیں، شیطان کا وہاں بس نہیں چلتا ہے۔ الذاکرون للہ، پہلا گروہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ الاستغفار بالاسحار، المستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ اور چوتھا گروہ الباکون للہ، خوف خدا سے گریہ کرنے والے۔ یہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن پر شیطان مسلط نہیں ہوتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں استغفار کرنے والے اور گریہ کرنے والوں میں اور اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے والوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔